Assalamu alaikum, welcome back to MS Academy. In this lecture we will talk about introduction to biology. اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے بیالوجی کی ورڈ کی یوز کے بارے میں کہ فرسٹ آف آل بیالوجی کا ورڈ کس نے انٹروڈیوس کیا تھا اور کون سے اور سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ورڈ بیالوجی ڈسکور کیا تھا انٹروڈیوس کیا تھا. تو اگر ہم دیکھیں پہلے زمانے میں لیونگ تھنگس کا اسٹڈی الگ الگ نیموں سے ہوتی تھی. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں پلانٹس کی اسٹڈی جو ہے نا ہم کہتے ہیں باٹنی، اینیمل کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں زوالوجی وغیرہ، میڈیسن اور بھی اناٹمی الگ فیلڈ جو ہے نا اس کی الگ الگ نیمنگ ہوا کرتی تھی. لیکن بعد میں سائنٹسٹ آئے اور انہوں نے انہی فیلڈ کو الگ الگ نیمنگ جو ہے نا وہ چوز کیے اور ان کو الگ الگ نام دے دیے. اگر ہم دیکھیں سوچیں اگر ہم کہ ورڈ بیالوجی کو کیوں انٹروڈیوس کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، کیوں انٹروڈیوس کیا تھا اس ورڈ کو، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ تھا، فلاسفر، گریک فلاسفر تھا ارسطوٹل، جو انہوں نے اینیملز پر بہت کام کیے، اینیملز پر بہت اسٹڈی کیا، ریسرچ کی انہوں نے، جو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ فادر آف باٹنی، فادر آف بیالوجی اس کو کہتے ہیں، فادر آف بیالوجی لوگ اس کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اینیمل بہت کام کی انہوں نے. اس کے بعد تھیوفرسٹس جو سائنٹسٹ تھا انہوں نے بھی پلانٹس پر بہت زیادہ ریسرچ کی اور اس کو لوگ کہتے ہیں فادر آف باٹنی. تو پرابلم کیا تھی جو پرابلم یہ تھی ہمارے پاس کہ جو ہمارے پاس ورڈ بیالوجی ہے وہ کیوں انہوں نے چوز کیا. چلو آئیے ہم دیکھتے ہیں. اچھا، اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو پلانٹس کی اسٹڈی جو ہیں، پلانٹس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ باٹنی. ٹھیک ہو گیا. جو اینیمل کی اسٹڈی ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ زوالوجی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح بہت سارے جو ہمارے پاس فیلڈ ہیں، میڈیسنز وغیرہ وغیرہ، اس کے سارے الگ الگ نیمنگ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے پاس گریک ارسطوٹل، گریک فلاسفر، ارسطوٹل وہ آ گیا اور انہوں نے اینیملز پر بہت زیادہ ریسرچ کی. ٹھیک ہو گیا. بہت زیادہ جو انہوں نے اینیمل پر ریسرچر کی، تو ریسرچ کی، اسی لیے لوگ اس کو کہتے ہیں فادر آف بیالوجی. اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ تھا جس کا نام ہے تھیوفرسٹس. انہوں نے بھی پلانٹس پر جو ہے نا بہت زیادہ ریسرچ کی، اس کو ہم کہتے ہیں فادر آف باٹنی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ جو سائنٹسٹ ہیں تھیوفرسٹس، انہوں نے بھی ریسرچ کیا پلانٹس کے اوپر، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ فادر آف باٹنی، فادر آف باٹنی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب پرابلم کیا تھی جو انہوں نے ورڈ بیالوجی کو ڈسکور کیا اور مطلب کیوں اس کو انٹروڈیوس کیا، کیا پرابلم تھی، انہوں نے اس نام کو کیوں چوز کیا. چلو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو. پرابلم کیا تھی کہ انہوں نے جو ورڈ بیالوجی ہے ان کو کیوں انٹروڈیوس کیا. اگر ہم دیکھیں 18 سینچری میں تو ہمارے پاس بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں ان کو یہ احساس ہو گیا
کہ ہمارے پاس جو پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں اور مائکرو آرگنزم ہیں، یہ سارے کے سارے لیونگ تھنگز ہیں، لیکن ان چیزوں کو ایک اکٹھا کرنے کے لیے ان کو ایک جگہ پہ ایک ایسا نام چوز کرنا چاہیے کہ ان کو ہم ایک کریں. فار ایگزامپل اسٹڈی کے لیے کوئی ایک سنگل کامن ٹرم نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اس ورڈ کو ایجاد کیا، اس ورڈ کو انٹروڈیوس کیا. تو اس ورڈ کو انہوں نے ایجاد کیا جس کا نام ہے بایولوجی. یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ہسٹری سمجھ آئی ہوگی. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس ورڈ کو انٹروڈیوس کس سائنٹسٹ نے کیا، وہ کون سے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس ورڈ کو انٹروڈیوس کیا. تو ہمارے پاس ان 1808 میں دو سائنٹسٹ تھے جنہوں نے انڈیپینڈنٹلی اس ٹرم کو یوز کیا. ہمارے پاس وہ سائنٹسٹ کون تھے؟ چلو آئیے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. اچھا، تو یہاں تک ہم نے ڈسکس کیا اس چیزوں کو کہ پرابلم کیا تھی جو انہوں نے اس ورڈ کو جو ہے نا ڈسکور کیا، مطلب انٹروڈیوس کیا. تو ہمارے پاس 2 سائنٹسٹ تھے. ایک ہمارے پاس ہیں جین بیپٹس لیمارک جو ہمارے پاس فرانس کے رہنے والا تھا، اور دوسرا ہمارے پاس تھا گوٹفرائڈ رائنہولڈ اینڈ ٹریورنس جو ہمارے پاس جرمن کا رہنے والا تھا. انہوں نے اس ورڈ کو جو ہمارے پاس یوز کیا، جس کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ورڈ ہے ہمارے پاس ہے بیالوجی، اور بایو کا میننگ انہوں نے کیا. بایو مینز ہمارے پاس آتا ہے لائف، اینڈ لوگوس مینز ہمارے پاس آتا ہے اسٹڈی. تو ہمارے پاس جو بیالوجی کا ورڈ ہے اس کی میننگ بھی ہم نے بتائی اور اس کی ہسٹری بھی بتا دیا کہ یہ فرسٹ آف آل کہاں سے آ گیا تھا اور کہاں سے انہوں نے کیوں کیا ان چیزوں کو. تو ہم اگر بیالوجی کا ڈیفینیشن دیکھیں تو ہمارے پاس جو شارٹ ڈیفینیشن ہے اسٹڈی آف لائف. اگر آپ دیکھیں 9 کلاس جو ہے، 9 کلاس میں ہمارے پاس جو بیالوجی کا ڈیفینیشن تھا وہ کچھ یوں تھا کہ بیالوجی دا کمبینیشن آف 2 گریک ورڈز، بایو مینز لائف اینڈ لوگوس مینز اسٹڈی، سو دا اسٹڈی آف لائف از کالڈ بیالوجی. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اسٹڈی آف لائف از کالڈ بیالوجی. اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی سائنٹسٹ تھے جنہوں نے بیالوجی کو اور اسٹرانگ بنا دیا، مضبوط بنا دیا. تو وہ سائنٹسٹ ہمارے پاس کون تھے؟ وہ ہمارے پاس تھے چارلس ڈارون، جس نے ایولیوشن کی تھیوری پر بہت کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مینڈل تھے ہمارے پاس جنہوں نے جینیٹکس پر بہت کام کیا. اور اس ڈسکوری کی وجہ سے بایولوجی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی، اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بایولوجی کی بہت زیادہ برانچز ہیں. فار ایگزامپل باٹنی، زوالوجی، مائکرو بیالوجی، ڈفرینٹ برانچز وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ العزیز کل نیکسٹ جو لیکچر ہمارے پاس ہوگا اس کو ہم ڈسکس کریں گے سیل وال، اور سیل وال کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو پلیز آپ لوگ سپورٹ کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ایم ایس اکیڈمی. اوکے، بائے.